دوستو آج کی اس مبارک طاق رات میں اللہ تعالیٰ کے ان دو پاک ناموں کی اور سورۃ الکوثر کی ایک خاص تسبیح کر لینے سے آپ کے گھر کے حالات میں مکمل طور پر بہتری آ جائے گی۔ جس بھی گھر میں یہ خاص وظیفہ ایک بار کر لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ان پاک ناموں کا ذکر ایک بار کر لیا جائے گا، اس گھر سے مصیبتوں، پریشانیوں اور مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا، اس گھر پر دولت کی بارش ہو جائے گی۔ اس پاک تسبیح کو ایک بار جو بھی انسان کر لے گا، وہ انسان جتنی بھی دولت مانگے گا، انشاءاللہ اس انسان کو اس سے 2 گنا دولت حاصل ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک بار آخر تک ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ وظیفے کا کوئی بھی خاص پوائنٹ مس نہ ہو جائے۔ اور جو بھی میرے بھائی اور بہن ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ ایسی ہی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جو انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بے تحاشا محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو بے تحاشا عزت اور وقار عطا فرما دیتے ہیں، اور جس انسان سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، اس انسان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے ان پاک ناموں کی یہ پیاری تسبیح ذکر الہی کا ایک خوبصورت حصہ ہے۔ اس ذکر الہی کی برکت سے، اس ذکر الہی کی فضیلت سے آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہو جائے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب حاصل ہو جائے گا تو پھر دیکھیے گا کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دے گا، کیسے وہ آپ کی ہر خواہش کو پورا فرما دے گا۔ آپ کی مشکلات پہاڑ جتنی بھی ہوں گی تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کے آپ کی زندگی میں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں رزق کی تنگی ہوگی تو رزق کی تنگی خود بخود دیکھتے ہی دیکھتے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق حلال عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ آج آپ جس دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ دولت خود بخود دوڑ کر آپ کے قدموں میں چلی آئے گی۔ دنیا جہان کی تمام خوشیاں آپ کے قدموں میں آ جائیں گی۔ پیارے دوستو، جس گھر میں والدین اپنے بچوں سے ناراض ہوتے ہیں، وہ گھر دوزخ سے کم نہیں ہوتا، لیکن جب بچے اپنے والدین سے معافی مانگ لیتے ہیں اور ماں باپ بھی ان کو معاف کر دیتے ہیں تو وہی گھر جنت بن جاتا ہے۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب اللہ پاک ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو ہمیں طرح طرح کی مشکلات اور مصیبتوں میں گرفتار کر دیتے ہیں، اور جب ہم اپنے ان گناہوں سے سچی توبہ کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو دنیا جہان کی ساری نعمتیں اس پاک پروردگار کی طرف سے ہم پر نچھاور کر دی جاتی ہیں۔ جس خوش قسمت انسان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو پھر کسی کی کیا مجال ہے کہ اس کا کوئی بھی کچھ بگاڑ سکے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، رمضان المبارک اپنی برکات اور سعادتوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس ماہ مبارک کی ابدی سعادتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ روزہ اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری بھی پیش کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافیاں بھی مانگی جا رہی ہیں، طویل قیام و سجود سے اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا بھی پرجوش ہے۔ ایک عمل کا اجر 70 گنا عطا کیا جا رہا ہے، گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو کہ دوزخ سے نجات کا ہے، وہ شروع ہو چکا ہے، اور رمضان المبارک اپنے اختتام کی راہ پر گامزن ہے۔ آج جو بھی انسان اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنا چاہتا ہے، آج وہ دنیا جہان کے سارے کام چھوڑ کر بس ایک بار اس تسبیح کو کر کے دیکھ لے، پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ کی پاک ذات آپ کو کہاں کہاں سے رزق حلال عطا فرمائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسا رزق عطا فرمائے گا کہ انشاءاللہ اس رزق میں کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں آئے گی۔ آج آپ اپنے ارد گرد ایک بار نظر دوڑا کر دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اپنی محنت بھی کرتے ہیں
اور ساتھ میں 5 وقت کی نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف بھی رہتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال بھی خرچ کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی رہتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کو بے تحاشا مال و دولت ملا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا مال و دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے اپنی عیاشیوں اور دنیاوی سکون کے لیے اڑا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے منہ موڑ لیتا ہے۔ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جو اللہ سے دور ہو جاتا ہے، تو اللہ بھی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ جو بھی انسان اس پیاری تسبیح کو ایک بار دل سے کر لے گا، وہ خود دیکھ لے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرما لیں گے۔ بس آپ نے یہ تسبیح کرتے وقت دنیا جہان سے بے خبر ہو جانا ہے۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کا دنیا سے بالکل رابطہ ختم ہو چکا ہے۔ اس تسبیح کو کرتے وقت آپ یہ سوچ کر کریں کہ آپ دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، پھر دیکھیے گا کہ کیسے آپ کے دن پھر جائیں گے، کیسے وہ پاک پروردگار آپ سے راضی ہو کے آپ کو نوازتا چلا جائے گا۔ رزق کی تنگی ہوگی یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہوگی یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی مصیبت ہوگی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ جتنی بھی دولت آپ چاہتے ہیں اس سے 2 گنا دولت آپ کے نصیب میں لکھ دی جائے گی انشاءاللہ۔ اگر میرے کسی بھائی یا بہن کو نوکری کا مسئلہ ہے، نوکری ڈھونڈ رہے ہیں اور کامیابی ملتے ملتے رہ جاتی ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا کر آپ تھک چکے ہیں، تو ایک بار اس پاک پروردگار کی بارگاہ میں جھک کر عاجزی کے ساتھ دنیا جہان سے بے خبر ہو کر سچے دل اور سچی محبت سے یہ ایک تسبیح لازمی کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت میں خود کو رنگ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور و رحیم ہے۔ ایک بار اس کے در پر جھک کر دیکھ لیں، ایک بار اس کا ذکر کر کے دیکھ لیں، اس کو راضی کر کے تو دیکھیں۔ جیسا وہ چاہتا ہے ایک بار آپ ویسے بن کر دیکھ لیں، پھر دیکھیے گا کیسے وہ آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دے گا، کیسے وہ آپ کے لیے ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے تو وہ بھی میں تجھے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اس خدائے بے نیاز کی اپنے بندوں سے چاہت اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے بندے صرف اس کے بندے بن کر رہیں، صرف اس کا ہی ذکر کریں، اس کا ہی نام لیں۔ وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے نہیں ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ بس ایک بار سچے دل سے مانگ کے تو دیکھیں، وہاں سے رزق عطا ہوگا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ آج میرا جو بھی بھائی بہن یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے جو پریشان حال ہے، وہ ایک بار یہ تسبیح، یہ وظیفہ سچی محبت سے کر کے دیکھ لیں، ایک بار اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر مشکل کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد مل جائے گی، آپ کا قرض اتر جائے گا، ڈپریشن دور ہو جائے گا، آپ کے دل کو ایک ایسی راحت مل جائے گی، زندگی میں ایک ایسا سکون نصیب ہو جائے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج دنیا جہان کے سارے کام چھوڑ کر اس پاک پروردگار کو راضی کر لو۔ آج کی اس مبارک طاق رات میں وہ پاک پروردگار آپ سب کو راضی کر دے گا۔ انشاءاللہ دنیا جہان کی خوشیاں آپ کے قدموں میں رکھ دے گا، دنیا میں آپ کے نام کو بہت زیادہ عزت اور وقار دے دے گا۔ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مانگ کے تو دیکھیے، وہ آپ کو اپنی شان کے مطابق نواز دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ماہ رمضان تو وہ مہینہ ہے، وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس کے دن اور رات رحمت ہی رحمت ہے۔ اس مبارک مہینے کے آخری عشرہ میں، آج کی اس مبارک طاق رات میں اللہ کے حضور سجدے میں جا کر اللہ سے مانگ لیں، اللہ کا یہ ذکر کر کے، اللہ کے ذکر کی یہ خاص تسبیح کر کے اللہ سے اپنی حاجات پوری کروا لیں، اپنے دل کی خواہشات کو پورا کروا لیں، اس پاک پروردگار سے مانگ لیں۔ انشاءاللہ اس پاک تسبیح کی برکت سے، اس پاک ذکر کی برکت سے، اس مبارک رات کا صدقہ
اللہ تعالیٰ آپ سب کو نوازتا چلا جائے گا۔ انشاءاللہ اس ذکر کی برکت سے آپ کے گھر پر رحمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ پاک دو نام کون سے ہیں اور آپ نے ان پاک دو ناموں کی تسبیح کس طرح سے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ پہلا نام ہے یا مقتدر۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ اس پاک نام کی تسبیح کرنی ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود پاک یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کا یہ پاک نام یا مقتدر 20 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ یہ تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یا مقتدر آپ نے 20 مرتبہ پڑھنے کے بعد 11 بار وہی درود پاک دوبارہ پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جو بھی انسان آج کی اس مبارک طاق رات میں یا مقتدر کا یہ خاص وظیفہ کر لے گا، اس انسان کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور جس کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے وہ کام ہر صورت میں ہو کے رہتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ دوسرا پاک نام کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ دوسرا نام ہے یا مؤخر۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ یا مؤخر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو بھی آج اس مبارک طاق رات میں اللہ کے اس پاک نام کی تسبیح کو کر لے گا، انشاءاللہ وہ اللہ کی رحمت سے اس کا ہر کام پورا ہوتا چلا جائے گا۔ اگر آپ نوکری کے لیے پریشان ہیں تو یہ وظیفہ آپ اس بات کو دل میں رکھ کے کر سکتے ہیں۔ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ بات دل میں رکھ کے کریں۔ اگر آپ کو کوئی بھی گھریلو مسئلہ ہے یا تنگی ہے تو آپ اس کو دل میں رکھ کے پڑھیں۔ غرض یہ کہ جس بھی آپ مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی جائز خواہش ہے جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، تو آج میرے بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ ایک بار لازمی کر کے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا یہ خاص ذکر محبت کے ساتھ کر لیں۔ دنیا اور جہان کی ساری خوشیاں کامیابیاں آپ کے قدم چوم لے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ کے ان دو پاک ناموں کی خاص تسبیح کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اتنی زیادہ دولت عطا فرمائے گا کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے تو اس عمل کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا فرما دے گا۔ آپ کے گھر میں امن و سکون پیدا ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کی ناراضگی چل رہی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، تو انشاءاللہ اس خاص وظیفے، اس خاص عمل کی برکت سے سارا لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، جیسا کہ آج کل کے دور میں چل رہا ہے، اکثر لوگ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے، انہیں گالیاں نکالتے ہیں، انہیں مارتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے تو انشاءاللہ یہ خاص عمل کرنے کے بعد آپ کی اولاد بھی راہ راست پر آ جائے گی اور آپ کی فرما بردار ہو جائے گی اور آپ کی ہر بات مانے گی۔ یہ خاص وظیفہ کرنے سے سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے نواز دے گا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ کے ان دو پاک ناموں کی تسبیح کرنے کے فوراً بعد آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس بار آپ درود پاک اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں۔ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر 111 بار پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سورۃ الکوثر کے شروع میں ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔
اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ پڑھے سورۃ الکوثر کو پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں پھر وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اور جتنی تعداد میں پڑھا تھا اتنی تعداد میں پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگیے۔ انشاءاللہ اس خاص عمل کی برکت سے، آج کی اس مبارک طاق رات کی برکت سے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ سب کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ جو بھی آپ کی جائز خواہش ہوگی پوری ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر آپ نوکری کے لیے پریشان ہیں تو نوکری آپ کے پاس خود چل کر آئے گی۔ قرض دار ہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے قرض سے خود بخود نجات مل جائے گی۔ آج اللہ کے ان پاک دو ناموں کی تسبیح اور سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ آج کی اس مبارک طاق رات میں کسی بھی صورت نہ چھوڑیے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنے بھی میرے بھائی اور بہن کسی بھی مشکلات میں ہیں وہ اس تسبیح کو کسی صورت نہ چھوڑیں، خود بھی کریں اور اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کو بھی اس خاص رحمتوں اور برکتوں والے عمل کے بارے میں بتائیں، تاکہ وہ سب بھی اس ماہ مبارک میں، اس مبارک طاق رات میں یہ خاص وظیفہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں پریشان حال ہیں، آج کی اس مبارک طاق رات کا صدقہ جو کہ لیلۃ القدر کی مبارک رات بھی ہو سکتی ہے، اللہ پاک ان سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرما کے ان کی زندگی میں سکون عطا فرمائے۔ اور جو بھی میرے بھائی اور بہن ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کو ہمیشہ خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے اور آپ سب کی ہر جائز خواہش کو پورا فرمائے اور آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک اور کامنٹ میں اللہ کا پاک نام ضرور لکھیے گا اور میری دعاؤں پہ ایک بار آمین ضرور کہہ دیجیے گا۔ پتہ نہیں کس کے آمین کہنے سے ہماری یہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔